الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا سورہ نساء کا رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 101 اور 5واں پارہ ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم ایک مکمل 15واں رکوع اور ایک آیت تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور قواعد کی بھی دہرائی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا جو شروع کے اندر لفظ ہے اذا، یہاں پر ذال یہ ان حروف میں سے ہے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، تو لہٰذا یہ بغیر سیٹی کے آپ نے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، ضربتم کے اندر با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، فلیسا یہاں پر یالین کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جناح ہا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ آپ نے نہیں کرنا۔ تقصروا یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، لہذا اخفا کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ من الصلاۃ یہاں پر آخر میں گول تا آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو اسے من الصلاۃ ہی نہیں بلکہ من الصلاۃ پڑھیں گے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ان یفتنا یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، طائفتun یہاں پر مد متصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ طائفۃ منہم معک ولیأخذوا اسلحتہم، ولیأخذوا یہاں پر مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ ولیأخذوا اسلحتہم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، طائفۃ یہاں بھی مد متصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، عن اسلحتکم، عن کے اندر جو نون ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، اسلحتکم آخر میں جو کم ہے یہاں بھی اور وامتعتکم یہاں بھی دونوں جگہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں کرنا۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، آیت نمبر 103۔
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ آیت نمبر 104 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ فی ابتغاء یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، لہذا اسے آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ علیمًا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد الفعل کی میں سے ہا آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ ہوگا اور نہ نہیں کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ نساء کا 15واں رکوع کمپلیٹ ہوا، تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔